کھا لیا کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو ہم سے بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ 48 کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا، بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں، تو اسرائیل نے یعنی ان حالات میں بہتر تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا۔ یہ بھی میں نہیں عرض کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا۔ فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بحث انصاف نہیں ہوتا۔ مفتوحین کو کتنی رعایت دی ہے انہوں نے، جی تو بہت رعایت دے دی تھی، انہوں نے رعایت دی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی، حدود بڑھی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے، اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کے 48 کے فیصلے پہ آتے ہیں، تب بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے؟ اور یہ بیت المقدس کا جو شہر ہے یہ تو 67 تک اردن کے کنٹرول میں تھا، تو پھر اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے؟ ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں گی جتنی بھی ہے، یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا، یہودیوں نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو، ہم نے نہیں مانا، اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئے۔ تو ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ پھر ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبدیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیے ہیں، اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے، اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک آپ کا قبضہ ہے، نہ آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے۔ تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجیے نا پہلے، اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے؟ جب کم و بیش 100 سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اب میرے یہ کہہ دینے سے فوراً نتائج نکل آئیں گے، پہلے تبدیل کیجیے نا، پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے گا۔ ٹھیک، آخری سوال ہم سب اس بحث کو سمجھتے ہوئے، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، متحدہ امارات نے کر لیا، مصر اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے، ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے، باقی مسلم ممالک، آپ کو جو زمانے کی رت ہے، تاریخ کا عمل ہے، کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کی آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟